نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ و تاریک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے۔ جن مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ان میں سے چند واقعات آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست سیدنا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی النسل تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کے انگارے کی طرح تپنے لگتے، تو وہ غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حرکت نہ کر سکیں، اور پھر کہتا کہ تو اسی طرح مر جائے گا، اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزیٰ کی پرستش کر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی نکلتا۔ کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا، تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد ہی نکلتا۔ اسی طرح ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک کرتا رہے گا؟ امیہ کہنے لگا کہ تم نے ہی تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ کہنے لگا کہ میں نے یہ قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ اسی طرح جن لوگوں پر
مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم ڈھایا، ان میں سے ایک نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ عمار بن یاسر اصل میں قحطانی الاصل تھے۔ ان کے والد یاسر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو واپس یمن چلے گئے اور یاسر جو تھے یہ مکہ ہی میں رہ گئے۔ ابو حذیفہ مخزومی سے ان کے حلیفانہ تعلقات ہو گئے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرنے تک تو ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر، یہ سارا کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار کے پاس سے گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو عمار کے حق میں بھی برد، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھتے تو یہ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے کہ تم کو جنت کی بشارت ہو، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار قمیص مبارک اتارا تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اسی کے ہیں۔ اور یہی سلوک حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 60 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب اور حضرت عمار، اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کفار مکہ نے اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، قتل اللہ قاتل امک، کہ اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک فرما دیا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمار کے والد، انہی مصائب اور شدائد کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اسی طرح جن لوگوں پر کفار نے ظلم و ستم کیا ان میں سے ایک حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ صہیب بن سنان کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف ابلہ کے حاکم تھے۔ ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم سن بچے تھے۔ لوٹ مار کے اندر رومی ان کو پکڑ کر لے گئے۔ وہیں جوان ہوئے، اس لیے ان کو صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے۔ بنی کلب کے اندر ایک شخص صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں سے خرید کر مکہ لایا۔ مکہ میں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما ایک ہی وقت کے اندر دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب کو بھی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا اور حطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح البیع، صہیب نے اس بیع کے اندر خوب نفع کما لیا ہے کہ فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بار بار یہ فرما رہے تھے، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے خوب نفع کمایا، صہیب نے خوب نفع کما لیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب اور حضرت عمار، ابو فائدہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اس قدر تکالیف دیا کرتے تھے کہ یہ بے خود اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ ان کو اپنی فکر ہی نہ رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے اس وقت کیا نکل رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی ہے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر بھی کیا ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح جن لوگوں پر مشرکین مکہ نے ظلم کیا ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہے۔ 6 نمبر پر یہ تقریباً مسلمان ہوئے۔ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ام انمار کے غلام تھے۔ جب اسلام لائے تو ام انمار نے ان کو سخت تکالیف اور ایذائیں پہنچائیں۔
ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی نشست اور مسند کے اوپر بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ اس مسند کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے سوائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ ان شدائد و مصائب میں بعض مشرکین مکہ حضرت بلال کے تو حامی اور ہمدرد ہوا کرتے تھے، مگر اس وقت میرا کوئی بھی حامی اور ہمدرد نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن مشرکین مکہ نے مجھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ میں حرکت بھی نہ کر سکوں۔ پھر کرتا اٹھا کر اپنی پشت مبارک سے برس کے داغ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خود دکھائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ تلواریں بنانے والا کام شروع کر دیا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں لوہار کہہ سکتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ تلواریں بنایا کرتے تھے تو زمانہ اسلام میں بھی بنانے لگ گئے۔ ایک بار عاص بن وائل کے لیے انہوں نے تلوار بنائی، جب قیمت کے تقاضے کے لیے گئے تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کے اندر عاص بن وائل نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، یہ آگے سے کہنے لگا کہ جب خدا مجھ کو موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا، میں اس وقت پھر تمہارا قرضہ ادا کروں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آیات نازل فرمائیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کہ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا پھر اللہ رب العزت سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط کہتا ہے۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، ہرگز نہیں، یہ بالکل غلط کہتا ہے، جو بھی زبان سے یہ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس مال و اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے سب ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ لوٹے گا۔ اسی طرح جن لوگوں پر کفار نے ظلم و ستم کیا ان کے اندر حضرت ابو فقیہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی سر فہرست ملتا ہے۔ ابو فقیہ ان کی کنیت ہے، یسار ان کا نام ہے اور کنیت ہی ان کی زیادہ مشہور ہے۔ صفوان بن امیہ کے یہ غلام تھے۔ یہ کبھی آپ کے پیروں میں رسی بندھوا کر گھسٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹاتا اور پشت پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ بے ہوش ہو جاتے اور کبھی کبھار یہ آپ کا گلا گھونٹا کرتا تھا۔ ایک روز یہ جلتی ہوئی زمین پر حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر ان کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ سنگ دل کچھ رحم کھاتا،
کہنے لگا کہ اس کا گلا زور سے گھونٹو۔ چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا گیا کہ لوگ سمجھے کہ دم ہی نکل گیا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آ نکلے اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جایا کرتے تھے، اور ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دوسرے سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی، یہ اسلام نہ لے آتی۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کہ کافروں نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں خیر کا کوئی مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے، اور یہ نہ سمجھے کہ امراء اور رؤساء کا انبیاء کی ہدایت اور نصیحت سے روگرداں ہونا، اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں، انبیاء کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشا یہ حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اعراض کرنے والوں کی نخوت اور غرور اور استکبار کی بین دلیل ہے۔ ضعفاء اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی توہین نہیں، بلکہ ضعفاء اور غرباء حق قبول کر لینے کی وجہ سے پستی سے نکل کر اوج ثریا پر پہنچ جاتے ہیں، اور امراء اور رؤساء حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ انہی شدائد اور مصائب کے اندر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ لات اور عزیٰ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشرکین مکہ کے جواب میں فرمایا کہ لات و عزیٰ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو پھر میری بینائی کو وہ واپس فرما دے گا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی رات کے بعد صبح کو جب اٹھیں تو صبح ان کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی واپس آ چکی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ظلم و ستم دیکھے تو ان کو بھی خرید کر آزاد فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی اور لبینہ اور ام عبیس، ان سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتواں لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام بھی آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کے اندر فرمایا کہ جس غرض کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر آیات نازل فرمائیں اور ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کہ جب جس شخص نے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی کہ اسلام کی تصدیق کی تو توفیق دیں گے ہم اس کو جنت کے اعمال کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور اسلام کی تکذیب کی اس کے لیے ہم برے اعمال کو آسان کر دیں گے، اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت ہرگز کوئی فائدہ اور نفع نہیں دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آگے چل کر قرآن کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیات جو ہیں بالاجماع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری ہیں، جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا گیا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال کے اندر اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کیا، اور جو بچہ وہ سفر ہجرت کے اندر اور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف کر دیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں اپنے پروردگار سے بے حد اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو قریش مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھیں، سب کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی کا ایک قدم بھی نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی کے غلام تھے یا غریب الوطن تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے جن کو خاندانی عزت و وجاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی کے اندر باندھ دیا اور کہا کہ کیا تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ جب تک تو اس دین سے باز نہیں آ جائے گا اور اس کو چھوڑ نہیں دے گا تب تک تجھے اس رسی سے آزاد نہیں کروں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ اس دین پر اس قدر محکم اور مضبوط اور پختہ ہو چکا ہے تو پھر اس نے خود ہار مان کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بوریے کے اندر لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا اکفر ابدا، میں کبھی بھی دوبارہ کفر اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھا۔
حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش مکہ کا شیر کہلایا کرتا تھا، دونوں کو پکڑ کر ایک رسی کے اندر باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو قرنین بھی کہا کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک قرن یعنی کہ ایک رسی کے اندر باندھا گیا تھا۔ اسی طرح ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی، کہ ہجرت ہی سے ان کے مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام لے کر صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام کو مشرکین مکہ کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس ظلم و ستم سے بچایا۔ اس قدر مسلمانوں پر اور اہل اسلام پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر ظلم کیا گیا۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جن کے اندر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، نضر بن حارث اور اس طرح کے دیگر کفار موجود تھے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھائیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ۔ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قعیقاع پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پوچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف 2 ٹکڑے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، اشہدو اشہدو، اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ ہو جاؤ۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا، یعنی کہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنا چاند اسی طرح 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم رہا، اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ محمد نے تو جادو کر دیا ہے، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے پوچھو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ تمام لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہو۔ اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو پھر تو یہ سچ ہوگا، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ چنانچہ مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی
معاندین ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی کہ ان قریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعہ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ایک معجزہ رد شمس کا بھی ہے، یعنی کہ آفتاب کا غروب ہو کر پھر دوبارہ نکل آنا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحابہ کے اندر تھے اور سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر تھا۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ، علی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر تھا، آفتاب کو واپس بھیجتے تاکہ نماز اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پھر سے پڑ رہی تھیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے معراج کی کیفیت بیان کی تو قریش نے بیت المقدس کی علامتیں دریافت کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلے کا حال پوچھا جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب تک واپس آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا۔ جب بدھ کا دن کا اخیر ہونے لگا اور شام ہونے لگی تو کفار مکہ نے شور مچایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آفتاب کو اسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں تھا، یہاں تک کہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی تصدیق ظاہر فرمائی۔ یہ جو دوسرے دو واقعات ہیں رد شمس کا کہ سورج کو غروب ہونے کے بعد دوبارہ لوٹانا، یہ واقعہ اگرچہ ہجرت کے بعد 7 ہجری کا ہے، خیبر کے مقام سے کے اوپر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، لیکن شق قمر کی مناسبت سے اس واقعے کو بھی یہیں ساتھ اکٹھا ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ تینوں واقعات ایک ہی طرح کے ایک ہی جگہ پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔